بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم کلاس 10 کے چیپٹر صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اور یہ چیپٹر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 70 اور 71 پر موجود ہے۔ تو آئیے اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو آپ کا چیپٹر ہے اس کا شارٹلی مفہوم بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی ریڈنگ ہوگی، اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جو شارٹ کوسچنز بن سکتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ قلم اور کتاب اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ صبر کے معنی روکنا، برداشت کرنا۔ شکر کے معنی کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اور انفرادی زندگی سے مراد پرسنل لائف، اور اجتماعی زندگی سے مراد سوشل لائف۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری پرسنل اور سوشل لائف میں صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے۔ صبر اور شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں کا شارٹ کوسچنس اسے مارک کرنا ہے کہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل کون کون سے اوصاف ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر صبر اور شکر دونوں پہلوؤں کا پایا جانا لازم ہے۔ صبر اور شکر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوشحالی اور تنگ دستی، رنج، تکلیف، راحت، آسانی، خوشحالی کو کہتے ہیں، تنگ دستی، تنگ ہونا، دست فارسی زبان کا لفظ ہے، تنگ دستی ہاتھ کا تنگ ہونا، کہ خوشحالی اور غربت میں ایسا طرز عمل، ایسا طریق اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کہ خوشحالی میں وہ شخص آپے سے باہر نہیں جاتا، اور جب تنگدستی ہو وہاں ایمان کے دائرے سے باہر نہیں جاتا، کہ دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی یا دل میں کوئی ایسا خیال نہیں آتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ، اسے آپ نے مارک کرنا ہے کہ زندگی کے حالات و واقعات انسان کو کس طرح پیش آتے ہیں، یا کیسے حالات و واقعات سے انسان کو اس دنیا میں سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ۔ دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت پازیٹیو رویہ، پازیٹیو بیہیو اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا ہے۔ اور یہاں کا شارٹ کوسچنس کہ خوشگوار اور تکلیف دہ ماحول میں، تکلیف دہ حالات میں ایک مومن کو کیا طرز طریق اختیار کرنا چاہیے، مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ صبر و شکر کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر اور شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا۔ اس لائن کو آپ نے مارک کرنا ہے کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ لغت کہتے ہیں زبان کو، کہ اس کے لغوی معنی اس کے ڈکشنری کے روح سے جو اس کے الگ الگ لفظ بنتے ہیں اس کی روح سے اس کے معنی کیا ہے، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اصطلاحی، کہ کس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم نماز کو لیتے ہیں، عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کے لغوی معنی جو ہیں وہ دعا کے ہیں، اور اصطلاحی معنی ایک مخصوص عبادت کی جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ تو ہر لفظ کے دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں جو اس کی لغت کے لحاظ سے، اور دوسرا اصطلاحی کہ وہ معنی کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔ تو صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا، کہ انسان جو ہے تکلیف کو روک لیتا ہے، برداشت کرتا ہے،
محض اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اور اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات و واقعات میں اپنے نفس پر اپنے آپ پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پا مردی، پا جو ہے پاؤں کو کہتے ہیں مردوں کی طرح پاؤں جمانا، کہ مضبوط قدم رہنا، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ان قریب تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ، جان، مال اور پھلوں میں کمی کر کے، ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور وبشر الصابرین، اور جو لوگ ان حالات میں ثابت قدم رہیں، صبر کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے حکم ہوا کہ صابرین کون سے لوگ ہیں، کہ جب وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صابرین وہ لوگ ہیں کہ مصیبت میں صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم خدا ہی کی طرف سے آئے اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ ہم اور ہمارا سب کچھ، جان، مال، کہ جس چیز کا نقصان ہو گیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا اور اسی نے واپس لے لیا۔ یعنی وہ لوگ اپنی کسی چیز پر ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے، اپنی ہر چیز کا ذاتی مالک رب کائنات کو سمجھتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے مہربانی ہے اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی بھی ہو، رحمت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، اور ہم سیدھے راستے پر بھی چلیں، تو اس کے لیے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مصیبت بھی ہم پر پڑے، جان میں کمی ہو جائے، پھلوں میں کمی ہو جائے، خوف ہے، بھوک ہے، تو ہر حال میں ہم نہ صرف یہ بات کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر گیا، بلکہ دل کے اندر بھی اس حقیقت کو مضبوطی سے، یقین کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اسے سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز پر ہمارا ذاتی حق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ صابرین ہیں جو مصائب میں صبر کرتے ہیں۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے، کہ اگر اس کو خوشی، راحت اور آرام پہنچے تو اپنے رب کا شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ، رنج یا تکلیف پہنچتا ہے تو اسے بھی اپنے رب کا حکم اور فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش کوئی اور نہیں ہے، کہ جو شخص صبر کرے گا تو اس صبر کی وجہ سے بہت سی بھلائیوں کو سمیٹے گا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بلند ترین مقام اپنے پاس لکھ دیتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے اعمال کی بنا پر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو مصائب میں ڈال دیتا ہے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق بھی خود ہی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص ان مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند ترین مقام تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے
لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، کہ کسی شخص نے آپ پر اپنا احسان کیا اور آپ کا کوئی کام کیا تو آپ اس کی تعریف کریں گے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کا احسان مانیں گے اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کریں گے۔ کسی کے احسان اور عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا، یہ شکر کے لغوی معنی ہے۔ اور ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ یہاں کا شارٹ کوسچنس کے سب سے زیادہ شکر کی مستحق ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، تو اس ذات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم کس طرح کہیں گے، کریں گے؟ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا، اس کے احسانات کا اعتراف کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اور آگے کا شارٹ کوسچنس بہت اہم ہے، شکر کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے زبان سے کلمات تشکر، کہ زبان سے شکر کے کلمات کہنا، الحمدللہ یا کچھ اور الفاظ کہنا، اور اس کے ساتھ جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس، کہ دل کے اندر اس بات کا احساس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں اور مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ زبان سے شکر کے کلمات کہنا اور دل سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، اور تیسری بات کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یعنی کہ بحیثیت ایک غلام ہونے کے انسان کی کوئی اپنی ذاتی خواہش، ذاتی ایگو، ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے، ذاتی خواہشات نہیں ہونی چاہیے۔ غلام اپنے آقا کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ یا اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے آپ کے احکامات کے۔ تو شکر کے 3 طریقے، لسانی، قلبی اور عملی، ان تینوں طریقوں سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں شکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور فراغی اور فراوانی، خوشحالی ان لوگوں کا مقدر قرار دی گئی جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ فراغی اور فراوانی کن کا مقدر قرار دی گئی؟ فراغی اور فراوانی کس کا مقدر ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا آنسر سیم ہے، کہ فراغی اور فراوانی ان کا مقدر ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر حال میں شکر کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، شکر کرو گے تو اور زیادہ دیا جائے گا۔ اور اسی حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ کوئی ٹور پر گئے اپنے رب سے ہم کلام ہونے، راستے میں 2 لوگ ملے۔ ایک شخص ملا جو صاحب مال تھا، تو اس نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور میری طرف سے دعا کی درخواست پیش کرنی ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، مال کم ہو جائے۔ اور بڑھیا ملی دوسری، اس نے کہا کہ میرے لیے بھی جو ہے ایک دعا کی درخواست میری طرف سے پیش کرنی ہے اپنے رب کے ہاں، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ مال چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پہ آئے تو دونوں لوگ اپنے اپنے سوال کا جواب لینے آ گئے۔ اب وہ شخص جو صاحب مال تھا، اس سے کہا گیا کہ تم اپنے رب کی ناشکری شروع کر دو، مال تمہارا کم ہوتا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس ذات کا ہمیشہ شکر گزار بن کر رہوں گا کہ جس نے مجھے اس قدر نوازا ہے۔ تو جیسے اس کی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، اس کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ اور بڑھیا سے کہا گیا کہ تم شکر کرو، تو اس نے کہا کہ مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اس کا شکر کروں؟ کیا کہا؟
مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اس کا شکر کروں؟ جیسے اس کی زبان سے یہ ناشکری کے کلمات نکلے، آندھی آئی اور اس کی بچی کھچی جھونپڑی بھی ہوا میں اڑ گئی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کوئی تکلیف یا دکھ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ اس سے آپ نے مار کرنا ہے کہ جب دکھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے جس قدر قریب ہوتا ہے، آزمائشیں اسی قدر زیادہ اس کا استقبال کرتی ہیں تاکہ اس کے ایمان کے دعوے کی جانچ پڑتال ہو جائے کہ یہ شخص اپنے رب کے ساتھ محبت کے دعوے میں کس قدر سچا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص اپنے رب کے جس قدر قریب ہوتا جائے گا تو زندگی اس کے لیے پھولوں کا سیج بنتی جائے گی، نہیں۔ جس قدر اپنے رب سے قریب ترین ہوتے جاؤ گے، آزمائشیں اسی قدر تمہارا استقبال کریں گی۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں سختی نے، تنگی نے، بھوک نے جکڑ لیا، وزلزلوا، اور اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور مدد پھر بعد میں آتی ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، آگ گلزار پھر بنتی ہے۔ پہلے آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو دمبا بعد میں آتا ہے۔ پہلے فضائے بدری پیدا کرو، آسمان سے فرشتے آج بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا، اور مجھے اس موقع پہ بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ اگر تکالیف آ جائیں تو بے صبری نہیں ہونی چاہیے، صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پہ صبر اور ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر بھی ملے گا۔ اس لائن کو آپ نے مار کرنا ہے کہ مصائب میں صبر و ہمت سے کام لینے کا اجر کیا ہے؟ بہترین اجر ملے گا۔ اور وہ اجر کیا ہوگا روز قیامت؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ان اللہ یوفی الصابرون بغیر حساب، جو صابرین ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کسی حساب کتاب کے ان لمیٹڈ وے میں اجر سے نوازے گا۔ اور اسی طرح اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے بھی نجات دے گا۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہوگا کہ صبر اور ہمت سے کام لینے کے فائدے کیا ہے یا کیا اجر اس کا حاصل ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیسج کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کا بھی شارٹ کوسچنس مارک کرنا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں صبر کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ مصائب میں، تکالیف میں صرف ہمت اور صبر، رونا دھونا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ ایمان کے عمل کے خلاف ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں وصال فرمایا، اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کی، اور یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو وہاں پر موجود تھے جب آنسو دیکھے
تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی نبی ہو کر رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے۔ تو یہ ہمت اور صبر ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ اور ان حالات میں اگر افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی، تو یہاں کا شارٹ کوشچنس کہ اگر مصائب کے دوران افراتفری، بد نظمی اور مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں، یہ قومیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ شارٹ کوشچنس یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور عالمی برادری میں انہیں باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں کا شارٹ کوشچن کہ عالمی برادری میں کس قوم کو باعزت مقام حاصل کرنے کا حق پہنچتا ہے، یا کون سی قوم عالمی برادری میں باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی؟ دونوں صورتوں میں اس کے کوشچن سیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہاں کا بھی شارٹ کوشچنس کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کا ساتھ اور نصرت یعنی مدد کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ صابرین کو، جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد لازماً آتی ہے، اگرچہ دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ اس کا شارٹ کوشچن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب کو کس بات کا حکم دیا کہ وہ صبر کریں؟ فاصبر لحکم ربک، کہ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور استقامت کی بنا پر نعم العبد، بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ یہاں کا شارٹ کوشچن کہ نعم العبد سے کیا مراد ہے؟ نعم العبد سے کون سی شخصیت مراد ہے، یا پھر یہ کہ نعم العبد کا لقب کن شخصیت کو دیا گیا اور کیوں دیا گیا؟ کہ یہ لقب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا گیا، اور کیوں دیا گیا؟ ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے دیا گیا۔ اور قرآن حکیم کی سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا۔ اور یہاں کا بھی شارٹ کوشچن کی سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 میں کیا بات بیان کی گئی؟ کہ صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے، اولو العزم رسولوں کی سنت قرار دیا، کہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں تمام نے صبر کیا، اور بعض انبیاء کے ساتھ، بعض قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا، کیما کیما کر دیا۔ اور ایک نبی جو ہیں درخت کے تنے کے اندر چھپ گئے، کفار آئے، انہوں نے تنا کاٹ دیا، آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جس قدر مجھے تکالیف دی گئیں اس قدر کسی اور نبی کو تکالیف نہیں دی گئیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لوہار تھے، بلیک سمتھ کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک دن کفار ان کے پاس آئے، یعنی کہ اس صحابی کے ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ پہلے وہ کافر تھے، ایمان لے آئے، تو انہوں نے کوئلے جو دہکے ہوئے تھے وہ باہر نکالے، اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر کے بل ان کوئلوں پر لٹا دیا، اور ایک شخص آپ کی چھاتی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا کہ پہلو نہ بدل سکے، تو آپ کے جسم کی چربی پگھلنے کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے، آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے، لیکن صبر کیا، کس لیے؟
کہ یہ صبر بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں۔ یہاں کا شارٹ کوسچنس کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار کون سے لوگ ہیں؟ جو صبر اختیار کریں۔ فرمایا وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت یا تکلیف آن پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو راضی رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، یا یہ مصیبت ہم پہ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت، صبر رک جانا، استقامت جم جانا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس پر جم گئے، حالات و واقعات، مصائب، تکالیف جس قدر آئیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کریں، اسی میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ یہاں کا شارٹ کوسچنس بھی بن سکتا ہے، دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اب آئیے کہ اس کے مختصر سوالات۔ پہلا کوسچن، کون سے ایمان کے وہ کون سے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں؟ صبر اور شکر ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کو تنگ دستی اور خوشحالی میں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ایمان کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ایک مومن کو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے جو صبر اور شکر کا ہے۔ خوشگوار اور تکلیف دہ حالات میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا مثبت رویہ ہونا چاہیے جو صبر اور شکر کا ہے۔ اور نیکسٹ کوسچن، صبر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی و مفہوم، کہ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات و واقعات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، اور پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ شکر کی سب سے زیادہ مستحق ذات کون سی ہے؟ کوسچن نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ کوسچن نمبر 7، شکر ادا کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کون کون سے؟ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، لسانی، قلبی اور عملی۔ فراغی اور فراوانی کن کا مقدر ہے؟ ان کا جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دیا جائے گا۔ یہاں کا ایک اور شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ شکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ شکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن نمبر 9، تکلیف اور پریشانی میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کہ یہ میری آزمائش ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ کوسچن نمبر 10، آزمائش میں کامیاب ہونے کے چند فائدے۔ آزمائش میں کامیاب ہونے کے چند فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ بہترین اجر ملے گا، اور اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ کوسچن نمبر 11، اجتماعی زندگی میں صبر کے چند نتائج بیان کیجیے۔ کہ صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں، تو قوموں پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ افراتفری، بد نظمی سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ قومیں آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اگر وہ جو ہے آزمائش میں پورا اتریں تو عالمی برادری میں انہیں باعزت مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کہ مصیبت میں افراتفری اور مایوسی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مصیبت میں افراتفری اور مایوسی اختیار کرنے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔
کوشچن نمبر 18، دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار کون سے لوگ ہیں؟ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار صرف وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کوشچن نمبر 19، مصیبت اور تکلیف میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آن پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ کوشچن نمبر 20، لاسٹ کوشچن، دین اور دنیا کی کامیابی کس امر میں پوشیدہ ہے؟ دین اور دنیا کی کامیابی اسی امر میں پوشیدہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اسی میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔